اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سابقہ کلاس میں پل صراط پر ایمان لانا اور ساتھ ہی ان اعمال کا تذکرہ کیا گیا جو پل صراط پر ہمیں نور عطا کرنے والے ہیں، جو پل صراط پر ہمیں روشنی عطا کرنے والے ہیں۔ پل صراط کو عبور کرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے اہل ایمان کو ایک اور پل پر روک لیا جائے گا۔ وہاں ان کے دلوں سے دنیاوی نفرتیں، کدورتیں، بغض اور حسد ختم کر کے انہیں بھائی بھائی بنا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، کہا جائے گا ان سے سلامتی سے باامن جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے سینوں میں جو کینہ اور حسد ہوگا ہم اسے نکال دیں گے۔ جنت میں داخل ہونے سے قبل ان کے دلوں میں جو کینہ ہے، حسد ہے، وہ سب کچھ نکال کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ بھائی بھائی بن جائیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخلص المؤمنون من النار، مومن دوزخ سے نجات پا جائیں گے، یعنی پل صراط سے نجات پا جائیں گے۔ فیحبسون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، پھر انہیں جنت اور جہنم کے درمیان مزید ایک پل پر انہیں روک دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اور ایک پل پر انہیں روک دیا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم اور زیادتی کی تھی اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ حتی اذا خذبوا ونقوا، یہاں تک کہ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے، اذن لهم فی دخول الجنہ، جنت میں داخلے کی انہیں اجازت دی جائے گی۔ اب یہاں سے ہمارا اور ایک ٹاپک شروع ہو رہا ہے، وہ ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانے میں کل 9 یا 10 باتیں ہیں، ان میں سے تقریباً 9 باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آخری پوائنٹ باقی ہے، آخری نقطہ باقی ہے، وہ ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ پہلے جنت کا ذکر ہے، بعد میں جہنم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 2 مقاصد بیان کیے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک کیا ہے؟ بشیر اور نذیر۔ بشیر کے معنی خوشخبری سنانا ہے، نذیر کے معنی ڈرانا ہے۔ پہلے بشیر کا ذکر ہے، بعد میں نذیر کا ذکر ہے۔ اگر تبشیر سے کسی کی اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انذار کا اسلوب اختیار کیا جائے گا۔
پہلے جنت کی نعمتیں سنائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، اگر اس سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر انذار کا اسلوب اختیار کیا جائے گا۔ تو ہم پہلے جنت کے بارے میں پڑھیں گے، اگر اس کے ذریعے سے آپ کی اصلاح ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انذار کا جو اسلوب ہے اسے اپنایا جائے گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ کا کام خوشخبری سنانا بھی ہے، آپ کا کام نار جہنم سے لوگوں کو ڈرانا بھی ہے۔ جنت پر ایمان لانا، جنت پر ایمان لانے میں سب سے پہلا ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، جنت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اس وقت موجود ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے جنت سے متعلق، جنت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اس وقت موجود ہے، جنت بنائی جا چکی ہے۔ کتاب اور سنت میں اس کے بیشتر دلائل موجود ہیں، ان میں سے کچھ دلائل کا میں ذکر کروں گا۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، تیار کر دی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الجنت والنار، جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا، ارسل جبریل الی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جنت کی طرف بھیجا، کہا انظر الیہا وما اعددت لأہلہا، جاؤ جا کر کے جنت کا مشاہدہ کرو اور ان نعمتوں کا بھی مشاہدہ کرو جو کہ میں نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے، جنت کا مشاہدہ کیا، دیدار کیا، اللہ نے جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کا بھی مشاہدہ کیا، ان کا بھی دیدار کیا۔ آ کر کے کہنے لگے وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا، اے پروردگار تیرے عزت اور جلال کی قسم، تیری جنت تو اتنی خوبصورت ہے، نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، جو بھی تیری نعمتوں کے بارے میں سنے گا ضرور وہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جنت کو ناپسندیدہ اعمال سے گھیر دیا گیا۔ پھر سے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ پھر سے جنت کی طرف، جنت کا مشاہدہ کرو اور جنت کی ان نعمتوں کا بھی مشاہدہ کرو جو کہ میں نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جبریل علیہ السلام گئے، دیکھا کہ جنت کو ناپسندیدہ اعمال کے ذریعے سے گھیر دیا گیا ہے۔ یعنی جنت میں داخل ہونا ہو تو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ضروری ہے، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ضروری ہے۔ جنت کو ایسے اعمال کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے جو دل کو ناپسند ہے۔ فجر کی صلاۃ کے لیے بیدار ہونا کس کو پسند ہے؟ یہ نفس کو ناپسندیدہ ہے، دل کو ناپسندیدہ ہے۔ اسلامی شریعت پر عمل کرنا یہ نفس کو ناپسندیدہ ہے، دل کو ناپسندیدہ ہے۔ دل تو گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، عبادتوں سے سستی اور کاہلی دکھاتا ہے، تو جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناپسندیدہ اعمال کے ذریعے سے۔ جو اپنے نفس کا مجاہدہ کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے،
دیکھا کہ جنت کو کس سے گھیر دیا گیا ہے؟ ناپسندیدہ اعمال سے گھیر دیا گیا ہے، جو نفس کو ناپسندیدہ ہے۔ آ کر کے کہنے لگے وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَلَّا يَدْخُلَهَا أَحَدٌ، تیری عزت اور جلال کی قسم ڈر ہے کہ اب کوئی تیری جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، ڈرتا ہوں کہ اب کوئی تیری جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ محض ارمانوں سے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کوشش ضروری ہے، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ضروری ہے۔ تو جنت سے متعلق اہل السنہ والجماعہ کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جنت اللہ کی مخلوق ہے جو پیدا کی جا چکی ہے، اس حدیث میں اس کی واضح دلیل موجود ہے۔ چلیں اور ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر ہی دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں، کہاں؟ اپنے رب کے پاس۔ ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، وہ برزخی زندگی میں زندہ ہے۔ برزخی زندگی میں زندہ رہنے سے دنیاوی احکامات میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ زندہ شخص کی بیوی سے نکاح جائز ہے؟ جائز ہے؟ زندہ شخص، ٹھیک ہے، اس کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ والمحصنات من النساء، اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا ہے ان کی فہرست کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان عورتوں سے بھی نکاح حرام ہے جو کسی کی زوجیت میں ہو۔ شہید، اگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے تو پھر شہید کی بیوی سے نکاح حرام ہونا چاہیے تھا، حالانکہ جائز ہے۔ صحابہ نے شہید کی بیویوں سے عدت کے ختم ہونے کے بعد نکاح کیا ہے، تو وہ ایک الگ زندگی ہے، وہ برزخی زندگی میں زندہ ہے، دنیاوی زندگی میں نہیں ہے، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، برزخی زندگی میں زندہ ہے، اس کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ خیر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر، ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہیں، سبز پرندوں کے پیٹ میں ہیں، ان کے سانچے میں، ان کے ڈھانچے میں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لہا قنادیل معلقۃ بالعرش، جن کے لیے قندیلیں ہیں جو عرش الہی میں لٹک رہی ہیں، تسرح من الجنت حیث شاءت، وہ جنت میں جہاں چاہیں گی سیر کریں گی، ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر ان قندیلوں میں آ کر کے پناہ گیر ہو جائیں گی۔ تو اس حدیث سے بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جنت اب موجود ہے۔ سوال یہ ہے، جنت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، سوال یہ ہے کہ جنت کہاں ہے؟ جنت کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں علیون سے مراد جنت ہے، علیون سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں علیین جو ہے یہ علو سے مشتق ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ علیین کا جو روٹ ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ علو، علو کے معنی بلندی کے ہیں۔ جو چیز جتنا بلند ہوتی جاتی ہے نا اتنا کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے،
جو چیز جتنی بلند ہوتی چلی جاتی ہے وہ چیز اتنی کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے. جنت بہت کشادہ ہے. آگے جنت کی وسعت کا اندازہ آپ لگائیں. آگے ایک حدیث آ رہی ہے، بلکہ 2 حدیثیں میں ذکر کروں گا، اس سے آپ جنت کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ علیین علو سے ہے، جو چیز جتنی بلند ہوتی جائے گی وہ اتنی کشادہ اور وسیع ہوتی چلی جائے گی. اسی بنا پر اللہ نے فرمایا جانتے ہو علیین کیا ہے؟ اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. آسمان میں تمہاری روزی ہے کا مطلب بارش. وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی آسمان ہی میں ہے. اس سے مراد جنت. چلیں اس بارے میں ایک واضح حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسِ، جب تمہیں اللہ سے سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، تو کیا مانگو اللہ سے؟ جنت الفردوس مانگو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ جنت کا سب سے بہترین حصہ ہے اور سب سے بلند ترین درجہ ہے. یہ فوقہ عرش الرحمن، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ تفجر انہار الجنہ، وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں. سیحان، جیحان، نیل، فرات، جو جنت کی 4 نہریں ہیں، وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں. تو معلوم ہوا کہ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے. جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش کے نیچے ہے. جہنم کہاں ہے؟ آگے ہم پڑھیں گے جہنم کے باب میں. کچھ باتیں جنت کے بارے میں پڑھیں گے، جنت کی بناوٹ اور جنت کے جو محلات ہیں اس کی بناوٹ سے متعلق. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے. اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول مما خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو کس چیز سے پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے پیدا کیا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول الجنت ما بناؤہا، جنت کیسے بنائی گئی ہے؟ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے. لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے. فرمایا وملاتها المسک الاظفر، اس کا سیمنٹ جو ہے نا تیز خوشبو والا مشک ہے. سیمنٹ کے طور پر مشک کا استعمال کیا گیا ہے. اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مشک ہے. وحصباؤها اللؤلؤ والمرجان، اس کی جلی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں. وتربتها الزعفران، مٹی زعفران ہے. فرمایا من دخلها ينعم ولا يبعث، جو داخل ہوگا مزے کرے گا وہ. فرمایا ولا يبعث، اسے محتاجی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. ويخلد ولا يموت، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، موت نہیں آئے گی. لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، نہ ان کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے نہ ہی ان کی جوانی ختم ہوگی. کپڑے پرانے نہیں ہوں گے نہ ہی ان کی جوانی کبھی ختم ہوگی، ہمیشہ جوان رہیں گے.
آگے میں بتاؤں گا جنتیوں کی عمریں کیا ہوگی شاید اگلی کلاس میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ اسپیشل کمرے تیار کر رکھے ہیں، کچھ اسپیشل محلات ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ ترا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، باہر سے اندر کا پورا منظر دکھائی پڑے گا اور اندر سے باہر کا پورا منظر دکھائی پڑے گا۔ اتنے خوبصورت محلات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ جو کمرے ہیں یہ محلات ہیں کن کے لیے تیار کیے گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، جو گفتگو میں نرمی اپناتے ہیں، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلاتے ہیں، وَعَدَامَ الصِّيَامِ، اور مسلسل روزہ رکھتے ہیں، وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نمازیں پڑھتے ہیں جب لوگ نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا نائم رأیتنی فی الجنہ، میں سویا ہوا تھا، میں نے خود کو جنت میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جنت میں ایک محل کے کنارے ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ بتایا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذکرت غیرتہ فولیت مدبرا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں الٹے پاؤں لوٹ گیا، چاہ رہا تھا کہ محل میں داخل ہو کر کے اس محل کا دیدار کر لوں، چونکہ محل کے کنارے پر ایک عورت وضو کر رہی تھی، عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ یہی وہ عمر ہیں جنہوں نے نبی سے کہا تھا اللہ کے رسول آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، آپ امہات المومنین کو حکم دینا کہ حجاب کریں، پردہ کریں، یہ ان کی غیرت ہے۔ تو اللہ نے آیت حجاب نازل کر دی، کہا کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی۔ بلکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں دخلت الجنہ فَإِذَا أَنَا بِخَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ، جنت میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں؟ سونے کا ایک محل ہے۔ پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ بتایا گیا لِشَابٍ مِّن قریش، قریش کے ایک نوجوان کے لیے۔ میں نے سمجھا شاید میرے لیے ہوگا، آپ بھی قبیلہ قریش سے تھے نا؟ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید یہ میرے لیے ہوگا۔ میں نے پوچھا ومن ہوا، یہ جو سونے کا جو محل ہے کس کے لیے ہے؟ قالوا عمر بن الخطاب، فرشتوں نے کہا کس کے لیے ہے؟ عمر بن الخطاب کے لیے۔ تو آپ نے عمر بن الخطاب اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا فلولا ما علمت من غیرتک لدخلت، میں جانتا ہوں تم کتنے غیرت مند ہو، اگر مجھے آپ کی غیرت کا علم نہ ہوتا تو میں داخل ہو جاتا۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تھے، رونے لگے، کہا اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ تو غرض یہ کچھ حدیثیں رہیں، چلیں اور ایک حدیث بھی سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، ایک دفعہ جبریل میرے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيها ادام او طعام او شراب، خدیجہ آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، اس میں سالن یا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب خدیجہ آپ کی خدمت میں آ جائیں، تشریف لائیں، فَقْرَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، انہیں کس کا سلام کہنا؟ اللہ کا سلام کہنا اور میرا بھی سلام کہنا۔ اللہ اکبر، ایک ایسی خاتون تھی کہ رب العالمین عرش سے سلام بھیج رہا ہے۔ کہلا جب خدیجہ آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا سلام سنانا اور میرا بھی سلام سنا دینا، کہ رب العالمین تمہیں سلام بھیجتا ہے اور جبریل بھی تمہیں سلام کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَصَبٍ، جنت میں ایک موتیوں والے گھر کی بشارت سنا دو ہی نہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی شور شغف، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔
تو یہ ہو گیا کچھ باتیں جنت کی بناوٹ سے متعلق۔ بقیہ جنت کے محلات کس کو ملیں گے، یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے، اس کو کتنا کھینچتے چلے جائیں گے اتنا وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، پھر اصول ثلاثہ چھوڑ کر کے جنت اور جہنم میں ہم سمٹ کے رہ جائیں گے، تو اسی لیے جتنا ہو سکتا ہے اس موضوع کو ہم لوگ شارٹ کر لیں گے۔ سوال یہ ہے جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی ہے جنت کے دروازوں کی تعداد؟ 8 ہے۔ بہت اچھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد یتوضع فیبلغ او فیسبق الوضوء، تم میں سے جب کوئی وضو کرتا ہے، مکمل وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، پھر یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا ہوگا یہ دعا پڑھنے کا فائدہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے کتنا عظیم ہے۔ اہمیت ہے اس عمل کی، جواب دیتے ہیں، دے رہے ہیں، بہت اچھے۔ بہت سارے لوگ خاموشی تو اختیار کرتے ہیں لیکن اذان کی کلمات کا جواب اور دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بلکہ اہل علم نے افریقہ وغیرہ کے لوگوں کی خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جب سفر کرتے، اذان سنتے تو اپنی کار کو رکا دیتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اذان پوری کر لے اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھ کر کے اپنے آپ کو اس فضیلت کا حقدار بنا لے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے کیا ہوں گے اس کے لیے؟ اوپن کر دیے جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ الریان ہے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کسی کو اس دروازے سے انٹری نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی اور ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اللہ کی راہ میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا، یعنی 2 چیزیں، کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا یا زوجین، نودی فی الجنہ، اسے جنت کے جملہ دروازوں سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، ھذا خیرون، یہ بہتر ہے، یہاں سے آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، نمازی ہوگا تو اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، مجاہد ہوگا تو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، روزہ دار ہوگا تو باب الریان سے پکارا جائے گا، صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوگا تو باب صدقہ سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ گرچہ یہ عمل مشکل ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہے؟ کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نعم وارجو ان تکون منہم، ہاں مجھے امید ہے کہ تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں۔ سوال یہ ہے، جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ جنت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتی باب الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، فاستفتح، دروازہ کھلواؤں گا، فیقول الخازن، داروغہ جو ہوگا نا کہے گا کون؟ کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تو خازن کہے گا بکا امرت، مجھے آپ ہی سے متعلق حکم ملا ہے، لا افتح لاحد قبلک، کہ جنت کا دروازہ آپ سے پہلے کسی کے لیے اوپن نہ کرو۔ بلکہ اور ایک روایت میں انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت والے دن تمام انبیاء میں سب سے زیادہ پیروکار کس کے ہوں گے؟ میرے ہوں گے۔ وانا اول من یقرع باب الجنہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں۔ تو جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد امت محمدیہ، اس کے بعد امت محمدیہ، دوسری امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ جنت میں پہلے داخل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون الاولون یوم القیامہ، ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخری ہیں لیکن قیامت کے دن اول ہوں گے۔ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور ہم سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ امت محمدیہ دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ جنت میں پہلے جانے والے لوگوں میں سے فقراء بھی ہیں۔ کون ہیں؟ فقراء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ ب500 عام، فقراء مالداروں سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے۔ کتنے سال؟ اور ایک روایت میں مسلمانوں میں جو فقراء ہیں آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے۔ آدھا دن پہلے سے مراد قیامت کا ایک دن 50,000 سال پر، یا یہ ایک اس کے اعتبار سے، آیت کے اعتبار سے 1000 سال، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں پر جو ہے اس کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی، قیامت کے دن کی کیفیت ڈیفرنٹ ہوگی۔ کچھ لوگوں کو قیامت کا دن کیسے لگے گا؟ ظہر اور عصر کے درمیانی وقفے جتنا لگے گا، کچھ لوگوں کو 50,000 سال لگے گا، کچھ لوگوں کو 1000 سال۔ تو آدھا دن مطلب 500 سال، ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک روایت میں 500 سال ہے اور ایک روایت میں 40 سال پہلے، ان دونوں روایتوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ تو اس ٹکراؤ کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ جو بات کہی گئی ہے مالداروں اور محتاجوں کے حالات کے اعتبار سے، بعض فقراء مالداروں سے 500 سال قبل جنت میں جائیں گے اور بعض فقراء 40 سال پہلے جائیں گے۔ چونکہ دنیا میں مالدار ایک لیول کے نہیں ہے نا، کیٹیگری ہے نا مالداروں کے، فقراء کے بھی کیا ہے؟ کیٹیگری ہے، کسی کے پاس بہت ہے، کسی کے پاس درمیانی ہے۔ تو بعض فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جائیں گے، بعض فقراء 40 سال پہلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، فقراء کے مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ان کا مقام اور مرتبہ مالداروں سے اونچا ہوگا۔ ممکن ہے کہ جنت میں بعد میں داخل ہونے والا شخص، اس کا مقام پہلے داخل ہونے والے سے اونچا ہو۔ اہل علم نے سبقت اور رفعت، سبقت اور بلندی درجات، اس اعتبار سے انسانوں کی کئی قسمیں کی ہیں۔ سبقت کا مطلب جنت میں پہلے داخل ہونے کے اعتبار سے، اور بلندی درجات کے اعتبار سے انسانوں کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو سبقت بھی حاصل ہوگا، بلندی درجات بھی حاصل ہوگی، جنت میں پہلے بھی جائیں گے اور جنت میں اونچے درجات ملیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو نہ سبقت ملے گی نہ رفعت ملے گی، نہ جنت میں پہلے جائیں گے نہ جنت میں ان کو بلند درجات ملیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جن کو سبقت تو مل جائے گی، فقراء کو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کو رفعت بھی مل جائے۔ کچھ لوگ ہیں جن کو سبقت نہیں ملے گی لیکن رفعت مل جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مسئلہ واضح ہے؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جنت میں اکثریت کن کی ہوگی؟
امت محمدیہ کی. کن کی ہوگی؟ ایک حدیث میں نبی، طویل حدیث ہے، اس حدیث کا آخری حصہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جنتیوں کی 1/4 تعداد تمہاری ہوگی، 1/4. بلکہ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جنتیوں کی 1/3 تعداد، 1/3 تعداد تمہاری ہوگی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنتیوں کی آدھی تعداد تمہاری ہوگی. تو امت محمدیہ کی جنت میں اکثریت ہوگی، اور پھر اسی طرح فقراء بھی جنت میں کثیر تعداد میں ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی الجنہ، جنت میں نے جھانکا تو کیا دیکھا؟ فرأیت اکثر اہلیہا الفقراء، جنت میں زیادہ کون تھے؟ جنت میں اکثریت فقراء کی تھی. اب یہاں ایک سوال ہے، جنت میں مرد زیادہ ہوں گے کہ عورتیں زیادہ ہوں؟ دونوں زیادہ ہوں گے. آپ نے فرمایا جہنم میں نے جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں. جنت میں مرد زیادہ، اگر حور ملا لیں گے تو عورتیں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں عورتیں کم ہوں لیکن حوروں کو اگر شامل کر لیا جائے تو جنت میں کیا ہے؟ کم از کم ایک جنتی کو جو ہے نا 2 حوریں تو ملے گی ہی. کتنی؟ 2 حوریں تو ملے گی ہی. اسی بنا پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ حدیث پڑھی، کہا کہ ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، بے شک سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگی. ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے. والذین یلونہم، جو ان کے بعد داخل ہوں گے ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ آسمان کے سب سے روشن ستارے کے مانند ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، ان میں سے ہر ایک کو 2 بیویاں دی جائیں گی. کتنی؟ 2 بیویاں دی جائیں گی. یُرَى مُخَّ سُوقِهَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا. وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ، جنت میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا. جنت میں آپ کو کوئی رشتہ، دنیا میں آپ کو کوئی رشتہ دے یا نہ دے، لیکن جنت میں تو کوئی کنوارا نہیں رہے گا. ما فی الجنت اعزب، جنت میں کوئی کنوارا، منیمم 2 تو ملیں گی انشاءاللہ. میکزیمم کی کوشش کریں. چلیں اب ایک مسئلہ آخری میں، پھر یہ موضوع ہمارا جاری رہے گا. جنت کی وسعت کیا ہے؟ جنت کی وسعت کیا ہے؟ اس بارے میں 2 اہم ترین حدیثیں ہیں، وہ میں بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب انی لا اعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنت دخولا الجنہ، میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. رجل یخرج من النار حبوہ، وہ ایسا آدمی ہوگا سرین کے بل گھسیٹ کر جہنم سے نکلے گا. فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ اسے کہے گا اذهب فادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا. فیاتیہا، جنت کے پاس آئے گا. فیقیل الیہ انہا ملعہ، یوں محسوس ہوگا کہ جنت میں کچھ جگہ ہی نہیں ہے، جنت تو بھری ہوئی ہے. آئے گا اللہ کے پاس، کہے گا یا ربی وجدتها ملعہ، اے اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے، فل پیک ہے، اس میں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ پھر سے کہے گا اذهب فادخل الجنہ، جا کے جنت میں داخل ہو جا. آئے گا، محسوس ہوگا جنت بھری ہوئی ہے، کہے گا کہ پروردگارا وجدتها ملعہ، یہ تو بھری ہوئی ہے. اللہ کہے گا اذهب فادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہوگا. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، تیرے لیے دنیا صرف دنیا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جا رہی ہے.
جو سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا اسے کتنی بڑی جنت ہے دنیا، بلکہ دنیا سے 10 گنا بڑی نعمتوں سے بھرپور تجھے جنت دی جا رہی ہے، 10 گنا بڑی۔ جب آخری داخل ہونے والا جنتی کا یہ حال ہوگا تو جنت کے بلند درجات ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ اللہ کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ آج کائنات کا ہم مطالعہ کریں، یہ زمین کیا ہے، ہاں، آسمان میں اللہ نے اتنے سیارے بکھیر دیے ہیں، ہماری زمین کو ٹٹولنا مشکل ہے کہ ہماری زمین ان سیاروں کے درمیان کہاں ہے۔ ہماری زمین کی کچھ بھی حیثیت کی نہیں ہے ان آسمان کے سیاروں کے معنی۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو یہ دنیا بلکہ دنیا کے 10 گنا بڑی جنت ملے، کہے گا فَيَقُولُ أَتَسْخَرُ بِي أَوْ تَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ، اللہ بادشاہ ہو کے مذاق کرتا ہے کہ میرے ساتھ؟ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ سے جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ بھی مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھ دکھائی دینے لگے۔ فَيُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے لوور کلاس جنتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، ادنیٰ اہل الجنت منزلہ، سب سے لوور کلاس ہے یہ، اس کا معاملہ دیکھیے۔ چلیں اسی معنی کی اور ایک روایت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخر من يدخل الجنت رجل فهو يمشي مرہ، سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا جب جہنم سے نکلے گا نا تو ایک قدم آگے چلے گا، وہ یکبو مرہ، پھر گر پڑے گا، وہ تسمعہ النار مرہ، جہنم کی آگ اسے جھلس دے گی، نکلنا چاہے گا جہنم کی آگ اسے جھلس دے گی، جیسے تیسے وہ جہنم کی آگ سے نکل جائے گا، کچھ قدم آگے بڑھ کر کے جہنم کی طرف دیکھے گا، کہے گا تبارک اللہ تبارک الذی نجانی منک، بابرکت وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا، کہے گا لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاه احدا من الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے وہ دی ہے جو اولین اور آخرین میں کسی کو نہیں دی تھی۔ جہنم کی آگ سے نکلنے کے بعد اسے اللہ کی اس نعمت کا احساس ہوگا، کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے جو احسان کے اولین اور آخرین میں سے کسی پر نہیں کیا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جہنم سے نکلنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا، فَتُرْفَعُ لَهُ الشَّجَرَةُ، اس کے آگے ایک درخت بلند کیا جائے گا، اس کے آگے ایک درخت بلند کیا جائے گا، کہے گا کہ ربی ادننی من هذه الشجرة، اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ اس درخت کا سایہ حاصل کر سکوں، اور جو پانی کا جو چشمہ بہہ رہا ہے نا اس سے میں پی سکوں۔ اللہ کہے گا لعلی ان اعطیتکہ سألتنی غیرہا، ممکن ہے میں تیرا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر مزید اور مطالبہ کرنے لگے، کہے گا کہ لا یا ربی، نہیں اللہ میں نیکسٹ کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، یہ فائنل مطالبہ ہے۔ وہ اللہ سے عہد لے گا، اللہ سے وعدہ لے گا، اللہ اسے معذور سمجھے گا، اس لیے کہ آگے اللہ کی جو نعمتیں دیکھے گا نا وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا، اللہ وعدہ لے گا لیکن اسے معذور بھی سمجھے گا، چنانچہ اسے اس درخت کے قریب کر دیا جائے گا، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّائِهَا، اس درخت کا سایہ حاصل کرنے لگتا ہے، پانی پینے لگتا ہے۔ پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ معاملہ؟ ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر اور ایک درخت اس کے لیے بلند کیا جائے گا، جو دوسرا درخت ہوگا نا وہ پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ فَيَقُولُ اے ربی ادننی من هذه، کہے گا کہ اللہ تو مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں سایہ حاصل کر سکوں، میٹھا پانی پی سکوں، کہے گا لا اسألک غیرہا، اللہ یہ لاسٹ ہے، اس کے بعد نہیں پوچھوں گا۔ فَيَقُولُ ابن آدم، اللہ کہے گا اے آدم کے بیٹے تو نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ نہیں پوچھوں گا، پھر تو نے مجھ سے مطالبہ کر دیا ہے۔ اللہ کہے گا کہ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اگر میں تیرا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو پھر تو مزید اور مطالبہ کرنے لگے۔
کہے گا کہ نہیں اللہ مزید کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، اللہ سے عہد لے گا، اللہ اسے معذور سمجھے گا۔ فیدنیہ منہا، اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، فیستظل بظلھا، اس درخت کے سائے میں ہوگا، پانی پیتا رہے گا۔ ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي احسن من الاولیین، پھر جنت کے عین دروازے پر اور ایک درخت بلند کیا جائے گا۔ یہ جو درخت ہوگا تیسرا درخت پہلے دو درختوں کے مقابلے میں اور اچھا ہوگا۔ کہے گا ای ربی ادننی من هذه، اللہ اس درخت کے قریب کر دے، لاستظل بظلها واشرب من مائها، تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پی سکوں۔ لا اسألک غیرہا، اب نہیں پوچھوں گا، یہ فائنل، اب نہیں پوچھوں گا۔ فیقول یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، الم تعاہدنی اللہ تسألنی غیرہا، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ مزید مطالبہ نہیں کرے گا؟ کہے گا بلا یا ربی، ہاں اللہ وعدہ تو کریا تھا، ہذہ لا اسألک غیرہا، یہ فائنل ہے، اب نہیں پوچھوں گا، یہ لاسٹ، اب نہیں۔ اللہ معذور سمجھے گا، اس لیے کہ آگے وہ اللہ کی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہیں کر سکے گا، چنانچہ اسے تیسرے درخت کے قریب بھی کر دیا جائے گا۔ جب وہ تیسرے درخت کے قریب جائے گا، فَيَسْمُعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتیوں کی آوازیں سنائی دینے لگے گی، جو جنتی بات کر رہے ہوں گے، جنتیوں کی آوازیں سنائی دینے لگے گی۔ کہے گا ربی ادخلنیہا، اللہ داخل کر دے جنت میں، اے اللہ تیری جنت میں داخل کر دے۔ فیقول یا ابن آدم ما یصرینی من، کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے کون سی چیز آخر تجھے خوش کر دے گی؟ تیرے جو مطالبے ہیں وہ اس کا سلسلہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کہے گا ایرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلها معها، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا، بلکہ دنیا کے مانند اور ایک مزید دنیا عطا کروں؟ وہی بات کہے گا یا ربی اتستہزئ منی وانت رب العالمین، رب العالمین ہو کر کے مذاق کرتا ہے کہ میرے ساتھ؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی، ہنسنے لگے۔ پوچھو گے نہیں میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ کہا مما تضحک، ابن مسعود ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا حکى وضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہنسے تھے، مسکرا دیے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا تھا مما تضحک یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو ہنسا دیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین ہنس دیا تھا، رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے میں ہنسا ہوں۔ جب اس نے کہا تھا اتستہزئ منی وانت رب العالمین، رب العالمین ہو کر کے تم مذاق کرتا ہے، فیقول، اللہ کہے گا انی لا استہزئ منک، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ولکنی علی ما اشاء قادر، میں جو چاہوں گا اس پر قادر ہوں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جنت سے متعلق، مزید جنت سے متعلق باتیں اگلی کلاس میں آپ کی خدمت میں لائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم لوگ تبشیر کا اسلوب ہی اپنائیں گے، ٹھیک ہے، بعد میں انذار کا اسلوب آئے گا۔ چلیں آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ کیا بولے؟ فقراء، جو فقراء ہیں وہی فقراء ہیں، اس کے پھر الگ کیا تعریف ہے؟ ہر دور میں فقراء وہی ہیں جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہو نہیں پا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے فرمایا کہ صدقات جو ہے زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں۔ فقراء وہ ہیں جن کی آمدنی سے ان کی آدھی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ کتنی؟ مساکین ہیں آدھی ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، مکمل ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، فقیر کی آدھی بھی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، لیکن مسکین کی ہو رہی ہے لیکن مکمل ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو ایسا نہیں کہ فقراء اور مساکین ختم ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ تو سلسلہ رہے گا۔
آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے سوال کرتا ہے جس کے نتیجے میں تم اسے 1 لقمہ یا 2 لقمہ، 1 کھجور یا 2 کھجور دو گے، وہ فقیر اور مسکین نہیں ہے۔ مسکین آپ کو پہچاننا پڑے گا، وہ اتنا خوددار ہوگا، وہ کسی کے آگے دست سوال نہیں پھیلائے گا۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں نا، مسلمان انہی کو زکوٰۃ دے کر کے مزید ان کو بھکاری بنا رہے ہیں، اور جو زکوٰۃ کا جو مقصود غربت کا خاتمہ ہے نا، وہ بھی حاصل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اسلام میں ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو وہ عبادت بھی نہیں ہوئی۔ اسلام میں ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد ہوا تو وہ عبادت ہو گئی، وہ مقصد نہیں ہوا تو وہ عبادت نہیں ہوئی۔ اگر زکوٰۃ سے غربت کا خاتمہ نہیں ہوا تو مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی زکوٰۃ ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کو اجتماعی طور پہ دینا ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ اور نماز کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ جس طرح زکوٰۃ ہم یہ نماز اجتماعی طور پر ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اجتماعی طور پہ دینا ہے، تبھی فائدہ ہوگا۔ یہ کھلونے دے کے بہلائے گئے ہیں والا معاملہ نہیں ہونا ہے۔ 500 روپے، 1000 روپے، 5000 روپے، کیا کرے گا؟ نہ بزنس کرے گا، نہ پیروں پہ کھڑا ہوگا، نہ معاشرے سے کبھی غربت کا خاتمہ ہوگا۔ ہر رمضان میں جو ہے غربا مالداروں کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہیں گے کہ کچھ پیسے مل جائیں جس سے عید کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا کہتے ہیں۔ نماز کا ایک مقصد ہے خشوع اور خضوع، خشوع خضوع نہیں ہے تو نماز ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ روزوں کا ایک مقصد ہے تقوی، اگر وہ حاصل نہیں ہے تو اسی لیے نبی نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر عبادت کی ایک ظاہری شکل بھی ہے اور اس کی ایک باطنی شکل بھی ہے۔ اللہ کو عبادتیں ظاہری شکل کے ساتھ باطنی کیفیات کے ساتھ مطلوب ہے۔ ظاہری شکل کے ساتھ عبادت کی جو باطنی کیفیات ہیں، ان باطنی کیفیات کے ساتھ مطلوب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ غلط ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اگر امت سے مراد موحدین ہے تو بہت حد تک ہوگا۔ آپ کی امت میں بدعتی بھی ہے نا، آپ تو بدعتیوں کو دھتکار دیں گے حوض کوثر سے۔ نہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس طرح کی کوئی روایت ہی نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں کہی جائے۔